الدال على الخير كفاعله وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن پاک کی بزم کے مطابق ہی آج کا پروگرام درس قرآن کے عنوان سے غرض و غایت ہر گھر میں جس طریقے سے دنیا کی چیزیں پہنچی ہیں، اللہ کے دین کی آواز بھی ہر گھر میں پہنچے، ہر عام و خاص کو دینی شعور ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے گھر کی زندگی میں، ہمارے نوجوان کی زندگی میں، ہمارے عمر رسیدہ مسلمانوں کی زندگی میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے رائج ہوں۔ اس مقصد کے لیے ادھر سے قرآن کا سلسلہ ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اطمینان قلب کا نسخہ بتلایا ہے۔ دلی اطمینان کیسے حاصل ہو؟ ہر مسلمان بلکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کو سکون پہنچے، اس کو اطمینان حاصل ہو، بلکہ جب عام حالات میں سکون حاصل نہ ہو تو پھر انسان دوائیوں کے سہارے لیتا ہے، خواب آور گولیاں استعمال کرتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے جب بالکل دوائیاں بھی اثر انداز نہ ہوں تو پھر انسان جائز سے آگے قدم اٹھا کر کے ناجائز حربے استعمال کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو پھر نشے کی طرف چلا جاتا ہے، کسی طریقے سے اس کو سکون حاصل ہو۔ خالق کائنات نے، اللہ رب العزت نے جس طریقے سے انسانوں کو پیدا فرمایا، کائنات کی تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ حضرات لکھتے ہیں تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں جو اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا فرمائی ہیں، بنائی ہیں۔ تو خلاق عالم نے خود نسخہ بتلایا ہے دل کے اطمینان کا، کہ اطمینان قلب، دلی سکون کیسے حاصل ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ڈاکٹر دوائی بناتا ہے اور پھر اس کو فروخت کرتا ہے، وہ ہماری طرح فانی ہے، صرف تجربے کی بنیاد پر ہم اس کی بات کو مانتے ہیں کہ اس آدمی کا تجربہ ہے، اس نے اپنی زندگی کھپائی ہے، لہٰذا اس کی کہی ہوئی بات میں وزن ہے، ہم اس کی دوائی کو استعمال کریں، ہو سکتا ہے اس کی دوائی کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ہو۔ کوئی انسان مکان بناتا ہے تو وہ مستری کے مشورے سے چلتا ہے اور مستری کی بات کو حرف آخر سمجھتا ہے، حالانکہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ مستری بھی ہماری طرح انسان ہے، اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے، وہ بھی غلطی کر لیتا ہے، لیکن ہم اس کی بات کو اس لیے مانتے ہیں کہ اس نے ایک لمبا عرصہ اس فیلڈ میں گزارا ہے، اس کا تجربہ ہے، اس لیے ہم اس کی بات کو لیتے ہیں کہ اس کی بات اہمیت رکھتی ہے، اس کی بات کو قبول کر لیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے دنیا کے دیگر کام ہیں، لیکن اللہ رب العزت تو پوری کائنات کے بنانے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، انسانوں کو پیدا کرنے والے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، فضاؤں کے پیدا کرنے والے، شجر حجر دیگر تمام مخلوقات کی تخلیق کرنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اس انسان کی اس طبیعت کو، اس کے مزاج کو کس طریقے سے درست رکھا جا سکتا ہے۔ اس کی جسمانی غذا جو میں اور آپ استعمال کرتے ہیں، اس فانی وجود کے لیے، فانی جسم کے لیے،
اسی طریقے سے اس کی روحانی غذا بھی ہے، جس کے ذریعے سے اس کی روح طاقتور رہتی ہے اور وہ قوت حاصل کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس طریقے سے اس جسم کے لیے خوراک پیدا فرمائی ہے، اسی طریقے سے اس کی روح کے لیے بھی اللہ نے خوراک بنائی ہے۔ تو جب ہم عام اپنے جیسے انسان کے تجرباتی زندگی کی وجہ سے اس کی بات کو مانتے ہیں، اللہ رب العزت تو انسانوں نہیں پوری کائنات کو بنانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو نسخہ بتلایا ہے وہ نسخہ یقیناً کیمیا ہے، تیر بہدف ہے، اور اس پر عمل کرنے سے یقیناً وہ فائدہ ہوگا جو خلاق عالم بتلا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والے لوگوں کو اطمینان قلب اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے ذکر اللہ میں اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا یہ بھی شامل ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی شامل ہے، نماز کا اہتمام کرنا یہ بھی شامل ہے، اور ہر وقت اللہ کا دھیان رہنا انسان کے دل میں، انسان کی طبیعت میں اور اس کے ذہن میں یہ خیال رہنا کہ میرا مالک، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے پیدا کرنے والی ذات وہ مجھے دیکھ رہی ہے، یہ خیال بھی اس کا اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ ذکر قلبی اور اللہ کا ذکر یہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اب جو انسان اطاعت الہی میں زندگی گزارتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، ذکر کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرتا ہے، اس آدمی کی زندگی میں اطمینان قلب حاصل ہوگا، اس کو سکون حاصل ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ سورہ یاسین کا پڑھنا، یہ ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ سورہ یاسین اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کہیں کسی کی جان اٹکی ہوئی ہو، کوئی بیمار بہت زیادہ ہو، کوئی حالات اس پر مرگ کے طاری ہوں، اس کی جان کنی کے مسائل ہوں، تو اس وقت سورہ یاسین پڑھو، اللہ خلاصی دیں گے۔ اگرچہ یہ بھی ایک فائدہ ہے، لیکن سورہ یاسین کے بہت سارے فوائد ہیں، اور ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سورہ یاسین بھی انسانی زندگی کے اطمینان کی چابی ہے۔ روزانہ جو آدمی سورہ یاسین کا اہتمام کرتا ہے، صبح اگر پڑھتا ہے تو اس کے سارے دن کے کام بسکون اطمینان کے ساتھ پورے ہوتے ہیں، اس کو کسی قسم کی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اللہ کا فرمان سچا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے انسان کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ ناظرہ خواہ بھی کر سکتا ہے اور حافظ قرآن بھی کر سکتا ہے، روزانہ اپنا معمول بنا لے، جتنا آسانی ٹائم نکال سکتا ہے۔ اگر روزانہ فجر کی نماز 15 منٹ نماز کے بعد، آدھا گھنٹہ نماز کے بعد نکال سکتا ہے، تو 15 منٹ میں آدمی زیادہ نہ صحیح ناظرہ خواہ ایک پاؤ پڑھ لے گا بآسانی، حافظ قرآن آدھا سے 12 پڑھ لے گا۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین کا معمول رکھے تو اللہ رب العزت ان اعمال کے ذریعے سے اس کے کاروبار میں، اس کے کام کاج میں، اس کی زراعت میں، اس کی مزدوری میں، اس کی ملازمت میں سکون و اطمینان پیدا فرما دیں گے۔ اس آدمی کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج ہر آدمی، اول تو ہر آدمی نہیں تو ہر دوسرا آدمی پریشانیوں کا شکار ہے۔ آپ اس سے گفتگو کر دیکھ لیں، اس کی بات کو لیں، وہ یہی کہتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، پریشانی بڑی ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اعمال کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جب میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، پھر اللہ کا غیر اتنا ہم پر مسلط ہو جائے کہ ہم اس کو عملی طور پر خدا ہی بنا کے بیٹھ جائیں، جی فلانے کی طرف سے یہ ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جب میں اور آپ اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ
ہمارے دشمن کو بھی یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ کسی قسم کا ہم پر کوئی وار کرے، اور جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر ہمارا دشمن ہم پر سوار ہوگا، اور اللہ کی طرف سے جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں نہیں پیدا ہوں گی، اس کو کھلی اجازت مل جائے گی، کھلی چھٹی مل جائے گی۔ تو دشمن، ہمارا دشمن کون ہے؟ وہ نہیں ہے جو گلی کوچے میں ہماری دشمنی ہم سے مول لے رہا ہے۔ اصل دشمن وہ ہے جو ازلی دشمن ہے، جس نے قسم اٹھائی ہے کہ میں ان کو زندگی بھر چین سے نہیں رہنے دوں گا، ان کو جو ہے سکون سے نہیں رہنے دوں گا، ان کی زندگیاں تلخ کر دوں گا اور ان کو تباہ و برباد کر دوں گا، بلا آخر ان کو جہنم میں داخل کرواؤں گا۔ وہ ازلی دشمن ہے ہمارا، یعنی ابلیس، شیطان۔ تو اس کے یہ سارے اقدامات یہ اس وقت رکیں گے جب ہم اطاعت الہی کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، اور اس طریقے سے ذکر اذکار کریں گے۔ اپنے کام کاج کرتے وقت تسبیحات آدمی پڑھتا رہے، کام کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تازہ رکھے، درود شریف پڑھتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، تو یہ اس کی زبان سے جو ذکر جاری ہے، اس سے اس کے کام کاج میں برکت بھی پیدا ہوگی، اور اس کی طبیعت میں اطمینان بھی آئے گا، اور سکون حاصل ہوگا، اور اس کو زندگی کی پریشانیوں سے نجات مل کر کے اللہ رب العزت راحت اور سکون اس کو عطا فرمائیں گے۔ معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگیاں بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ ہیں، ان کو پریشانی کوئی نہیں۔ اور ہم نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، نہ تو مال و اسباب کی فراوانی ان کے پاس، لیکن اطمینان قلب کی دولت ان کے پاس موجود ہے۔ وہ کیوں؟ نمازوں کا اہتمام ہے، ذکر اذکار کا اہتمام ہے، چلتے پھرتے ذکر اذکار کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت جتنا وقت مل سکے، 1 پارہ، 2 پارے، آدھا پارہ، 1 پاؤ، 2 رکوع، 1 رکوع، جتنا بھی حد المقدور اس کو وقت مل جائے اتنا وہ کرتا رہے، تو اللہ رب العزت اللہ اپنے کلام کی برکت سے اس کی زندگی میں خیر و برکت لے کر آتے ہیں۔ اور یہ ایک نیکی کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ میرے بھائیو، جس طریقے سے میں نے آپ کو سنایا، آپ نے سنا، آپ اپنی مستورات کو بتائیں، گھروں میں بتائیں کہ آج ہم نے دین کی یہ بات سنی ہے، تو جب ہم بتائیں گے اور وہ اس پر عمل کر لیں گے، نماز تو پڑھنی ہے، نماز کا اہتمام کر لیا، کام کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، اللہ اللہ کی تسبیح جن زبان سے جاری ہے، درود شریف پڑھا جا رہا ہے، تو ایک تو کام ہوتے ہوئے جلدی سمٹ جائے گا، کام جلدی ہو جائے گا، دوسرا تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ وہ واقعہ مشہور ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام آئے، باندی غلام اس وقت اس دور میں ہوتے تھے، آج کل تو نہیں ہے اس کا وجود۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ بھی کوئی اپنے لیے خدمتگار، کوئی باندی لے آؤ، چلو مشقتوں بھری جو زندگی ہے یہ کچھ کم ہو جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں، مسجد کے دروازے تک گئیں، جب دیکھا کہ وہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں تو وہ وہیں سے واپس آ گئیں، کچھ نہیں کہا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ بیٹی فاطمہ دروازے پر آئی ہے۔ جب محفل ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام خود تشریف لے آئے اور پوچھا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ خیریت سے آئی تھیں؟ تو عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس غرض سے آئی تھی۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ تو خاموش رہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہی ان کو بھیجا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ یہ مشقتوں بھری زندگی گزار رہی ہیں، چکی پیس کر کے جنا آٹا حاصل کیا جاتا ہے، پانی جو ہے کنویں سے لایا جاتا ہے مشکوں کے ذریعے سے، یہ مشقت بڑا کام ہے اور پردے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو خادم، غلام اور باندیاں آپ کے پاس آئی ہوئے تھے، چلو میں نے ان کو کہا کہ آپ بھی اپنے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لیں، تو چلو سہولت رہے گی کام کاج میں۔ تو
تو یہ اس غرض سے آئی نہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ لوگ کافی سارے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ واپس آ گئی۔ تو آپ مسکرائے اور پھر فرمایا کہ میں آپ کو اس سے بھی عمدہ چیز نہ بتلاؤں؟ پھر آپ نے وہ تسبیح بتلائی جس کو آج ہم تسبیح فاطمی کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک تو ہم نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں نا، نمازوں کے بعد بھی منقول ہے، اور کام کاج کرنے کے بعد روزانہ سونے سے پہلے ان تسبیحات کو پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلایا اور فرمایا کہ یہ اس غلام اور باندی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھو گے آپ کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی اور ثواب کا ثواب ملے گا، نیکی کی نیکی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنے میں بہت سہولت ہے۔ اللہ نے ہمارے وجود اور ہمارے کام، ہماری مشقتیں، ان کے بارے میں اللہ جانتے تھے۔ اللہ علام الغیوب ہے، اس لیے پہلے ہی اس کا حل بتلایا ہے، اس کا طریقہ کار بتلایا ہے، اور وہ احکام اور وہ اعمال بتلائے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم دنیا میں سہولت بھی حاصل کر لیں اور دنیا میں سکون بھی حاصل کر لیں، اور پھر آخرت میں ہمارے لیے وہ نیکیوں کا ذخیرہ بن جائے۔ دیکھیے، جب ہم اللہ اپنے مالک کی اطاعت کریں گے تو مالک ہم سے خوش ہوں گے اور ہمہ قسم کی پریشانیاں ہم سے دور ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے، اس کا پرچار کرنا، اس کا کہنا سننا، گھروں میں اس کی ترویج، ایک دوسرے کو اس کو سنانا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نوجوان کی بھی ذمہ داری ہے، عمر رسیدہ بزرگ کی بھی ذمہ داری ہے، عالم اور مولوی کی بھی ذمہ داری ہے، اور نادرہ خوار ان پڑھ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں ڈھالیں اور ان پر عمل کریں۔ اس طریقے سے ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت میں اللہ کے پیارے محبوب لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔